تو حق یعنی سچ ہو گیا، حق ہو گیا، ثابت ہو گیا، پورا ہو گیا، حقیقت بن گیا، ایکچولائز ہو گیا۔ اب با میں نے 2 دفعہ الگ سے نہیں بولا، یعنی میں نے یوں نہیں بولا کہ رب بھی اپنے سامان سفر باندھ لو اور کجاوا باندھ دو اور سفر کی تیاری کر دو، تو کہا جاتا ہے شدوا رحالکم۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر یہ بات واضح ہو گئی۔ تو ایسے کلمات جن کے مادے میں کسی حرف کی تکرار ہو انہیں ہم کہتے ہیں مضاعف یا مضاعف۔ باب ضرب سے اس کا وزن اس طرح آئے گا، حق یحق، فر یفر، کر یکر۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلی دفعہ سے ہم نے افعال کی مشق شروع کی تھی اور ہم نے قرآن کریم کی آیات لے کے اس میں دیکھنا شروع کیا تھا کہ جو مختلف الفاظ آ رہے ہیں ان میں جو افعال ہیں آیات کے اندر خاص طور پہ، تو اس فعل کا وزن کیا ہے، مادہ کیا ہے، صیغہ کیا ہے، باب کیا ہے، اور وہ فعل کی ٹائپ کون سی ہے، اور اس کے ذریعے پھر ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اپنا ترجمہ کرنے کی سکل امپروو کریں، اس کے ذریعے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے میں کیسے آسانی ہو سکتی ہے، تو یہ ہم نے مشق کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج بھی ہم افعال کی مشق کریں گے قرآن کریم کے ذریعے۔ سورہ یاسین جو ہے اس میں سے ہم نے آیات منتخب کی ہیں جن میں افعال آ رہے ہیں، تو اس میں مختلف طرح کے افعال ہیں تاکہ ہر طرح کے فعل کی مشق ہو جائے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ نئی بھی ہوں گی آپ کے لیے جو ہم نے پہلے نہیں ڈسکس کی، تو انشاءاللہ آج ہم اس مشق کے دوران ہی کچھ نئی چیزیں بھی پڑھ لیں گے۔ جی، سب سے پہلی آیت ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جی مبشرہ، آپ اس میں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ افعال کون سے آ رہے ہیں اس آیت میں؟ سر ایک آ رہا ہے قول، اور اس کے قول، بعد ٹھیک ہے، اور یؤمنون۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں 2 فعل ہیں، ایک القولو ہے اور ایک یؤمنون ہے۔ القولو کیسے فعل ہے؟ یعنی آپ کو کیا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ یہ اس فعل میں ہے؟ اسم ہے نا؟ اس کے شروع میں تو وہ اسم ہے جی۔ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ القول اسم ہے؟ سر اس کے شروع میں ال ہے۔ ہاں، اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ ال نہ بھی ہو تو قول کا وزن کیا ہوگا؟ تینوں اور مادے کے ہیں نا، قاف و لام، تو وزن اس کا کریں تو ہم وزن لکھیں گے فعل، فعلن ہوگا نا، فعل جی یعنی عین ساکن۔ تو کوئی فعل ایسا تو نہیں جی ہوتا نا جس میں مطلب 3 حرفی جو فعل ہیں اس کے ہم نے وزن پڑھے ہوئے ہیں، یعنی فعل ہوگا، فعیل ہوگا یا فعول ہوگا، تو فعل تو نہیں جی ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وزن سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، اور دوسرا یہاں تو ویسے ہی وہ آسان پہچان ہے کہ ال آ رہا ہے، تو ال یا تنوین آ جائے تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک فعل پھر اس میں یؤمنون ہے، اور دوسرا فعل ایک اور فعل بھی ہے، دیکھیں کون سا ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ چلیں کوئی اور بتا سکتا ہے اس آیت میں یؤمنون کے علاوہ کوئی اور فعل؟ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں، یہ جو حق کا لفظ آ رہا ہے، حقا، لقد حق القول علی اکثرہم، تو اس میں جو حقا ہے یہ بھی فعل ہے، حقا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ فعل لگ نہیں رہا ہوگا چونکہ جو فعل کے ہم نے اوزان پڑھے ہیں ان میں سے کسی وزن پہ نہیں ہے، تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ نارمل وزن سے کیوں بدل گیا یا کیسے مختلف ہے۔ تو بہرحال حقا اگر ہم دیکھیں تو وزن اس کا نکالنے کی کوشش کیجئے گا، اس کا وزن ہم کیا لکھیں گے؟ سر پھر فعل، زبردست، فعلہ کے وزن پہ ہے، یہ اصل میں ہے فعلہ کے وزن پہ، لیکن مستعمل جو ہے یہ اس وقت اس طرح ہوا ہے، فعلہ ہو رہا ہے، یعنی حق جی فعلہ، لیکن اصلاً وزن فعلہ ہی ہے، اور فعلہ سے پھر جو عین ہے وہ ساکن ہوا اور اس کے ذریعے ہم نے ادغام کر دیا، تو اگر ہم بالکل ایگزیکٹ اس کو کہیں تو وزن اس کا فلہ بن جاتا ہے، فلہ، عین کلمہ نکل گیا بیچ میں سے، اور وہی جو لام کلمہ وہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہے۔ اچھا، اس کا فعل، یہ فعل کون سا جی ماضی مضارع میں سے؟ ماضی، ماضی ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ ماضی معلوم کہ مجھول؟ معلوم، معلوم، ماضی معلوم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صیغہ؟ واحد مذکر غائب۔ بالکل، پہلا صیغہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، زبردست۔ باب کون سا ہے؟ اتنا بتا دیں، باب مجرد ہے کہ مزید ہے؟ مجرد سے۔ ہاں مجرد ہے، 3 حرف کا چونکہ، تو اب فعلہ جو ہے وہ کس کس باب میں آتا ہے مجرد کے؟ فاتحہ اور ضربہ اور نصرہ۔ تینوں سے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والا جو فعل ہے
یہ استعمال ہوتا ہے ضرب سے. اور یہ چیز ظاہری بات ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ثلاثی مجرد کا جو پورا وزن ہے کہ ماضی اور مضارع کس طرح آئے گا یہ یاد ہی کرنا پڑتا ہے، تو اس کا تعلق حفظ سے قاعدے سے نہیں ہے. اچھا تو یہ باب ضرب سے ہے، اور اس کا جو جذر ہے یعنی جو روٹ ہے وہ کیا جی؟ مادہ ہا کاف کاف. ہا قاف قاف، بالکل صحیح. اب دیکھیں اس بات کو کہ یہ فعل ذرا مختلف کیوں استعمال ہوا ہے، یا اگر اس سے پہلے یہ کر لیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس مادے سے اس کا معنی دیکھنے کی کوشش کریں. سچی بات، حقیقت. ہاں وہ تو لیکن اسم والا معنی ہوگا نا، اس سے فعل بنے گا تو فعل کا معنی کیا آئے گا؟ فعل والا ترجمہ کیجئے نا، ماضی والا. سچ سچ کہا. ہاں سچا ہو اس نے گیا سچ کہا. یا سچ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایکچولائز ہو جانا، کسی چیز کا حقیقت بن جانا، اس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو حق کا یعنی سچ ہو گیا، حق ہو گیا، ثابت ہو گیا، پورا ہو گیا، حقیقت بن گیا، ایکچولائز ہو گیا، ٹھیک ہے، اس معنی میں آتا ہے. تو اس کا مضارع جو ہے چونکہ باب ضرب سے ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ کوشش کیجئے گا. یحققو. ہاں دیکھیں اس میں غلطی ہو رہی ہے بنانے میں، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ والے جو افعال اس طرح کے ہیں یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیے، ٹھیک ہے. تو پہلے ذرا اب اس کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فعل کیا ہے اور اس میں چینج کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو حقہ ہے اس کے بارے میں جو پہلی بات ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے ابھی مادے میں دیکھا تھا کہ اس کا مادہ ہے ہا قاف قاف. جو اس طرح کے افعال آتے ہیں عربی میں بہت کامن ہیں، بہت سے کلمات ایسے ہوں گے جن کے مادے میں کسی حرف کی تکرار ہے، یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ ان کا سیم ہے. جیسے یہاں پہ کہ قاف اس روٹ میں 2 دفعہ آ رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں شد، تو شین دال دال، دال 2 دفعہ اس میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح قلیل ہے جیسے، تو قلیل قاف لام لام ہے. رب کا لفظ ہے را با با. تو اس طرح کے بہت سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جن میں مادے میں کسی حرف کی تکرار ہوتی ہے. اب یہ والے جو الفاظ ہیں جن میں مادے میں کوئی حرف مکرر آ رہا ہو یعنی 2 دفعہ آ رہا ہو، ان کو ہم بولتے ہیں، ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے صرف کی زبان میں مضاعف، ٹھیک ہے، اس کو مضاعف کہتے ہیں. تو مضاعف یا سم ٹائمز ہم ان کو یہ الف کے ساتھ مضاعف بھی بولتے ہیں. تو مضاعف بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، اور مضاعف بھی کہہ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پہلی چیز یہ نوٹ کیجئے. اور مضاعف جب بولیں گے تو عین کی شد کے ساتھ ہوگا. تو جو ایسے کلمات ہیں جن کے مادے میں کوئی حرف 2 دفعہ آ رہا ہو، ڈپلیکیشن ہے، انہیں ہم اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اس گروپ کے لیے اصطلاح یوز ہوگی مضاعف کی یا مضاعف کی. یہ جو دونوں لفظ ہیں مضاعف یا مضاعف، یہ بیسیکلی وہی ڈبلڈ کا معنی دیتا ہے، چونکہ ضاد عین فا جو ہے یہ روٹ عربی میں کسی چیز کا 2 گنا ہونے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں نا. جیسے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، کہ سود مت کھاؤ مال کو بڑھا چڑھا کر، کئی گنا کر کر، ٹھیک ہے. یا ضعفین، 2 گنا آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں. تو اسی سے یہ ہے کہ مضاعف یعنی وہ جس کے اندر کسی حرف کو دگنا کیا گیا ہو. تو ایسے کلمات جن کے مادے میں کسی حرف کی تکرار ہو انہیں ہم کہتے ہیں مضاعف یا مضاعف. اب دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ فا عین اور لام 3 حرف ہیں ہمارے پاس مادے میں، تو یہ تکرار ہمیشہ آتی ہے آخری 2 حرفوں میں، عین اور لام، یعنی عین اور لام سیم حرف ہیں. اور عین اور لام جنرلی جب کسی لفظ میں آتے ہیں تو یہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں. اسم میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو عین اور لام کلمہ کے بیچ کوئی اور حرف آ جائے، جیسے مفعول کا وزن ہے محمود جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ، مطلوب کہتے ہیں، مقصود کہتے ہیں، تو بیچ میں واو آ رہا ہے عین اور لام کلمہ کے بیچ. لیکن افعال کے جتنے بھی اوزان ہیں، ہم نے جب مزید فی مکمل کیا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا ان اوزان کو گن کے کہ عین کلمہ اور لام کلمہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں فعل میں. آخری حرف لام ہوگا کسی بھی فعل کا اور سیکنڈ لاسٹ حرف عین ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فعل فعیل فعولا، عین لام اکٹھا آ رہا ہے. پھر مزید فی میں دیکھیں فعل فاعل
افعل تفعل تفاعل افتعل انفعل استفعل. تو عین اور لام میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی فاصلہ نہیں ملتا، نہ ماضی میں نہ مضارع میں نہ امر میں. تو فعل میں یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. اب جب ایک ہی حرف جو سیم حرف ہے وہ دو دفعہ کسی لفظ میں اکٹھا آ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو عربی میں الگ کر کے نہیں بولا جاتا کہ دونوں حروف کو الگ سے پروناؤنس کیا جائے، بلکہ ہم ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مضاعف کلمات ہوتے ہیں جہاں پہ بھی عین اور لام کلمہ اکٹھا آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، جہاں عین اور لام ساتھ ساتھ ہے تو ادغام ہوگا. ادغام آپ نے تجوید میں پڑھا ہوگا کہ ادغام سے مراد ہوتا ہے کہ دو آوازوں کو ایک آواز بنا کر بولا جائے، کہ دو حرف آئے ہیں جیسے تو ہم انہیں اس طرح سے ادا کریں کہ ایک ہی دفعہ میں وہ دونوں ساؤنڈز جو ہیں وہ ہو جائیں پوری. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ دو حروف کو الگ الگ کر کے نہ بولیں بلکہ ایک ہی دفعہ میں دونوں حروف ادا کر دیں؟ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو آواز ہے جو دو دفعہ آپ نے بولنی ہے اس کو پہلے ساکن بولیں، ساتھ ہی متحرک کر کے بول دیں، تو اس کو ہم ادغام کہتے ہیں. جیسے رب العالمین ہے تو ہم کہتے ہیں رب بی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب بی، اب با میں نے دو دفعہ الگ سے نہیں بولا، یعنی میں نے یوں نہیں بولا کہ رب بی نہیں ہے، دو الگ ساؤنڈز آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی. میں ایک ہی دفعہ میں دونوں با کو ادا کر گیا ہوں، رب بی. اور یہ ممکن اس لیے ہوا ہے کہ پہلا حرف جو ہے اس کو میں نے ساکن کر کے بول دیا پہلے با کو، اور دوسرے کو میں نے متحرک کر کے بول دیا. تو جب آپ ایک ہی جو حرف ہے وہ دو دفعہ اکٹھا لائیں اور اس میں پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام آپ کر سکتے ہیں اور ان کو اکٹھا کر کے آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عربی میں عمومی قاعدہ یہی ہے کہ کہیں بھی دو آوازیں جیسی اکٹھی آئیں گی تو ہم ادغام کریں گے چونکہ اس میں سہولت ہے بولنے میں. تو اب یہی چیز ان افعال میں بھی اپلائی ہوتی ہے، مضاعف افعال میں، چونکہ ان کا عین اور لام کلمہ سیم ہے تو ہم ان کو الگ الگ کر کے نہیں بولتے بلکہ ادغام کر کے بولتے ہیں. اور ادغام کی ضرورت کیا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے، تو جس وزن میں پہلا حرف ساکن نہ ہو تو پھر ہم اسے خود ساکن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اصطلاح بھی میرا خیال ہے تجوید میں ضرور پڑھی ہوگی کہ ادغام ہوتا ہے مثلین میں. مثلین کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو ایک جیسے حرف، جیسے را با، تو جو با ہیں وہ مثلین ہیں کہ دو حرف ایک ہی جیسے ہیں نا. اسی طرح ہا قاف، تو یہاں پہ بھی جو دو قاف ہیں یہ مثلین ہے کہ ایک ہی قاف دو دفعہ آ رہا ہے. تو ادغام ممکن تب ہوتا ہے جب مثل اول ساکن ہو، مثل ثانی متحرک ہو، یعنی پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک. تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھیں حقہ آپ نے پہچانا تھا کہ یہ فعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک تھی. تو فعلہ کے وزن پہ ہے حقہ. اگر ہم بالکل اس کو اس کے وزن کے مطابق بولیں تو یہ لفظ بنتا ہے حققہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بولنے میں بھی عجیب ہے اور مشکل بھی لگتا ہے. تو ہم سہولت کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ ادغام کے لیے جو مثل اول ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے خود، تو ہم پہلا قاف ساکن کریں گے تو یہ لفظ بن جائے گا حقہ. اب ادغام ہو گیا ہے. تو اب جب آپ کو پتا ہے کہ ادغام ہو رہا ہو کہیں، جب آپ ایک حرف یعنی جب آپ دو حروف کو ایک بنا کے بولیں تو لکھا بھی پھر ایک ہی دفعہ جاتا، آپ پھر ایک ہی دفعہ قاف لکھ دیتے ہیں اور اس پہ تشدید دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے جہاں پہ بھی کہیں مضاعف فعل آئے گا وہاں آپ کو یہ فینومینن دکھے گا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ تو یہ فعلہ سے فلہ بن گیا بیسیکلی، حقا. اچھا، اب یہ جو مضاعف افعال ہیں یہ مجرد میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مزید فی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. پھر یہ والا جو ادغام ہے یہ ہم ان کے ماضی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مضارع میں بھی کرتے ہیں، امر میں بھی کرتے ہیں. اب اگر سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا جو ثلاثی مجرد ابواب ہیں ان میں یہ کس کس باب سے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مضاعف ثلاثی مجرد میں 3 اوزان پہ آتا ہے، 3 ابواب پہ. ایک تو یہی ہے جیسے ابھی ہم نے کیا حقہ، اور مطلب باب ضربہ بیسیکلی. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں، جیسے ہم نے فعلہ سے دیکھا کہ حقہ بنا، تو ضربہ کا مضارع ہوتا ہے یضربو یعنی یفعلو. اس پہ اگر ہم ہا قاف کو پلیس کریں تو یہ لفظ بنتا ہے یحققو. تو ادھر جو ہے ادغام جب ہم کرتے ہیں تو مثل اول ہمیں ساکن نہیں ہم کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم
مثل اول کو ساکن کریں، یہاں دیکھیے گا اب میں نے قاف کو ساکن کر دیا تو قاف سے پہلے جو ہا ہے وہ آلریڈی ساکن ہے. اب دو ساکن اکٹھے ہوں گے تو آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ ناممکن ہے بولنا انہیں. یحق کیسے بولا جا سکتا؟ یحقو بہت مشکل ہو جائے گا دو ساکن اکٹھا کرنا. اور عربی میں تو ویسی عمومی قاعدہ ہے کہ لا یلتقی الساکنان، دو ساکن کبھی عربی میں اکٹھے نہیں ہوتے ایک لفظ میں. تو اب کیا کریں گے ادغام کے لیے؟ قاف کو تو ہم نے ساکن رکھنا ہے تبھی ادغام پاسبل ہے. تو پھر کیسے ساکن کریں گے اس کو؟ یہ جو قاف مثل اول ہے جو پہلا، اس کی جو حرکت ہے وہ پیچھے ہا کو منتقل ہو جائے گی. یعنی قاف کی حرکت پچھلے حرف پہ چلی گئی فا کلمہ پہ، اور یہ قاف خود ساکن ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لفظ بنے گا یحقو. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ایک ہی دفعہ لکھ دیں گے اس طرح شد کر کے یحقو. تو حقہ کا ماضی کیا نکلا ہمارے پاس؟ یحقو. حقہ یحقو. تو ایک تو مضاعف افعال باب ضرب سے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، جیسے حقہ یحقو ہے. اسی طرح یہ باب نصر سے یوز ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں شد یشد. اب یہ دیکھیے گا یہ نصرہ ہے بیسیکلی، یعنی یشدو جو ہے ینصرو کے وزن پہ لفظ بنتا ہے یشددو. یشددو. اب اس میں دال کی زبر، دال کی جو ضمہ ہے پیش، اس کو پیچھے منتقل کروں گا شین پہ اور دال ساکن ہو جائے گا تو یشدو. ٹھیک ہے، یہ باب نصرہ سے شد یشدو. اور تیسرا اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتا ہے ہم کرتے ہیں باب سمع سے، جیسے شم یشمو. شم یشمو کا مطلب ہوتا ہے سونگھنا. تو یہ باب سمع سے ہے. لیکن آپ کو دیکھنے میں فعلا اور فعیلہ کا ڈفرنس محسوس نہیں ہو رہا. حقہ شدہ شمہ تینوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، حالانکہ شمہ فعیلہ پہ ہے اور حقہ اور شدہ فعالہ پہ ہے. لیکن وہ ڈفرنس کیوں نہیں لگ رہا؟ چونکہ فعالہ اور فعیلہ کا جو فرق ہے وہ تو عین کلمہ میں ہوتا ہے نا. تو یہاں عین کلمہ ساکن ہو جائے گا جب ادغام ہوگا، تو اس لیے ان کا فرق مٹ گیا ہے. کلیئر؟ تو یہ تین اوزان سے، تین ابواب سے مضاعف یوز ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں. حق یحق، شد یشد، شم یشم. تو باب ضربہ، نصرہ اور سمع تینوں سے استعمال ہوتا ہے. ضربہ اور نصرہ والا بہت کامن ہے، سمع سے نسبتاً یہ کم استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ ان تین ابواب سے یوز ہوتے ہیں، اور ان تین ابواب میں مضاعف کا وزن کیا بنے گا. باب ضربہ سے اس کا وزن اس طرح آئے گا حق یحق، فر یفر، کر یکر. یہ باب ضربہ ہے. اور باب نصرہ سے یوز ہوتا ہے جیسے شد یشد، مد یمد، عد یعد، اس طرح سے. اور باب سمع سے جیسے شم یشم، مس یمس. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو سمع سے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین اوزان سے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر مزید فی میں یہ آ سکتا ہے کسی بھی باب سے، تو ادھر بھی عین اور لام کلمہ جہاں ادغام ممکن ہوگا ہم ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی جی یہ بات؟ جی سر. چلیں اب یہاں جہاں ہم نے اس کا ماضی مضارع دیکھ لیا، ادھر ہی اس کا امر بھی ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے کہ اس کا امر ہم کیسے مضاعف کا استعمال کرتے ہیں؟ چونکہ اگر آپ لوگ وہ بھی کہیں قرآن میں پڑھیں تو آپ کو کہیں کوئی پریشانی نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا امر جو ہے اس کا اصولاً، اب مثال کے طور پہ میں یہاں کہتا ہوں کہ جی اضرب ہے، تو اضرب کے وزن پہ امر بنائیں کیا ہونا چاہیے؟ احقق. احقق. اب ادھر ادغام پاسبل ہے یا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ امر میں لام کلمہ جی سر. ساکن ہوتا ہے. تو دوسرا جی. حرف ساکن ہو تو ادغام نہیں کر سکتے. ادغام ہوتا ہے جب پہلا حرف ساکن ہو دوسرا متحرک ہو. تو یہاں ادغام پاسبل نہیں ہے. تو امر میں مضاعف دو طریقوں سے یوز کیا جاتا ہے. اس کو ہم فعل صحیح کی طرح بھی یوز کرتے ہیں. فعل صحیح سے میری یہاں مراد ہے نہیں جو ریگولر ورب ہے، نارمل ورب جو ہوتا ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے، تو اس کو اس کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے اضرب احقق. لیکن ادغام بھی کر سکتے ہیں. اب ادغام اگر کریں گے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ظاہری بات ہے مثل اول کو ساکن کرنا ہے. اگر مثل اول ساکن کرنا ہے تو اس سے پہلے ہا ساکن ہے، تو وہ قاف کی حرکت ہا کو منتقل ہوگی.
جب ہاں متحرک ہوگا تو حمزۃ الوصل کی ضرورت تو نہیں رہی، حمزۃ الوصل تو نہیں آئے گا نا، پھر تو حمزۃ الوصل نکل جی سر. جائے گا. تو ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ قاف کی زیر ہم نے ہا کو دی، اس کے بعد پہلے قاف کو ہم نے ساکن کر دیا، اور اب دوسرا قاف جو ہے اس کو ہم حرکت دے دیں. اگرچہ فعل امر میں آخری ساکن ہوتا ہے، لیکن مضاعف میں ادغام کی غرض سے آپ جو لام کلمہ ہے فعل امر کا اس کو حرکت دے سکتے ہیں. جب ادغام کریں گے تو حرکت دیں گے. حرکت کون سی دیں گے؟ تینوں آپشنز ہوتی ہیں، ضمہ، فتح، کسرہ میں سے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے کامن جو ہے وہ فتحہ ہے. تو حقہ یہ بھی امر ہو سکتا ہے، احقق بھی ہو سکتا ہے، حقہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے لیٹ سے ہم کسی کو کہنا ہے کہ بھئی بھاگ جاؤ یہاں سے، افرر، فر یفرو سے افرر، نارمل یعنی بغیر ادغام کے افرر، اور اگر ادغام کروں گا تو فرہ، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے ففروا الی اللہ، ہے نا سورہ زاریات میں، تو وہاں ادغام کے ساتھ امر یوز ہوا ہے فرو، تو اس کا سنگولر فرہ ہے. فرہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھاگو، زیادہ لوگوں کو کہنا ہے تو فرو. تو ادغام ہی زیادہ کامن ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ہم مضاعف میں ادغام نہ کریں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فعل مضاعف جب اس کا امر بناتے ہیں، اس کے امر میں پھر آخری حرف ساکن نہیں ہوتا، اور زیادہ تر ہم اس پہ فتحہ دیتے ہیں. لیکن آپ چاہیں تو اب حقی یا حقو بھی یوز کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ ذرا تھوڑا ان کامن ہے. زیادہ بولنے میں فتحہ ہی ہم بولتے ہیں جب ہم اس پہ ادغام کرتے ہیں، تو امر میں بھی پھر اینڈ پہ فتحہ آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ تو حقہ یا حقو، حقہ یا احقق. اسی طرح باب ہم نے جو کیا ہے نصارہ، تو شد یا شدو سے امر شدہ یا اشدد دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں دیکھیں اشدد آیا ہے، اشدد میرے ذہن میں آیت گھوم رہی ہے، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں وہ ہے حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے، جہاں حضرت ہارون کے لیے انہوں نے دعا کی سورہ طٰہٰ میں کہ انہیں میرے ساتھ ملا دیجئے. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. تو یہاں پہ بغیر ادغام کے امر آیا ہے، اشدد بہ ازری، کہ اس سے آپ میری کمر کو مضبوط کیجئے. تو اشدد بھی یوز ہو سکتا ہے اور شدہ بھی یوز ہو سکتا ہے. جیسے شدوا رحالکم، کہ اگر کہنا ہو کہ بھائی، مثال کے طور پہ عربوں میں یہ کامن تھا کہ کہیں کوچ کرنا ہے، قافلے نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے سامان سفر باندھ لو اور کجاوا باندھ دو اور سفر کی تیاری کر دو، تو کہا جاتا ہے شدوا رحالکم. ٹھیک ہے، تو شدہ بھی اور اشدد بھی. اسی طرح سمع سے مسہ، یعنی مسہ یا مسو ہے تو مسہ بھی بول سکتے ہیں، امسس بھی بول سکتے ہیں. شم یا شمو ادغام کر کے بولیں گے تو شمہ، اور بغیر ادغام کے اشمم. ٹھیک ہے، تو جہاں ادغام کرتے ہیں وہاں کئی جگہوں پہ آپ کو ماضی اور امر دیکھنے میں ایک جیسا لگے گا. جیسے مثال کے طور پہ سمع میں خاص طور پہ مسہ، مسہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مسہ امر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پھر آپ کو کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں امر مراد ہے یا ماضی مراد ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. اچھا، اب اس کو مضاعف کو تھوڑا مزید فی پہ بھی اپلائی کر کے دیکھ لیں ادھر ہی، تاکہ اس کو ہم یہیں پہ مکمل کر لیں نا. کیا خیال ہے؟ تاکہ آئندہ اگر آپ مضاعف پڑھیں تو کم از کم اس کو تو پہچان سکیں. اب دیکھیں مزید فی میں ہم باب فعل کی اگر مثال لیں، باب تفعیل کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے تفعیل میں ادغام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں جی بتائیں. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفعیل میں آلریڈی جو عین کلمہ ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہوتا ہے، مکرر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مادے میں عین اور لام اگر سیم حرف ہے تو وہ حرف 2 نہیں بلکہ 3 دفعہ آ رہا ہے. تو اگر آپ نے اب مزید کتنا ادغام کریں گے؟ ادغام ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے نا، وہ آلریڈی عین میں ادغام ہوا ہے، تو آپ اس میں پھر ادغام نہیں کرتے. تو لہٰذا جو باب تفعیل سے آتا ہے مضاعف، وہ نارمل فعل کی طرح آتا ہے، جو فعل سالم ہوتا ہے اس کی طرح، بغیر کسی چینج کے. فعل یفعل تفعیل، حقق یحقق تحقیق، آپ کو کوئی چینج نہیں دکھ رہا نا. تو باب تفعیل میں اکثر
جیسے کل میں نے میرے خیال ہے گروپ میں بھی میسج میں بات کی تھی آپ کے کسی سوال پہ کہ جیسے بین یبین تبیین ہے، قوم یقوم تقویم ہے، تو تفعیل میں آپ کو بہت منیمل چینجز ملیں گی، یا اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس وزن میں چینج نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ عین کا مشدد ہونا ہے، تو اس وجہ سے اس کا وزن انٹیکٹ رہتا ہے، یہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے۔ اچھا آگے باب چلیں اس پہ مفاعلہ پہ، تو مفاعلہ کا ماضی کا وزن ہے فاعلہ۔ فاعلہ میں ہم حا قا قاف کو پلیس کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فاعلہ کیجئے ذرا، حا حقق حقق، ادغام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پاسبل ہے ادغام کہ نہیں؟ سر پاسبل تو ہے نا؟ ہاں تو ہم ادغام کریں گے، حقق کے بجائے حاقہ، حاقہ یوز ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کا جو مضارع ہے یفاعلو، یحاقق، ادھر بھی ادغام پاسبل ہے، تو ہم ادھر بھی کیا یوز کریں گے؟ یحاق۔ کلیئر ہو گیا؟ حاق جی یحاق، جیسے آپ نے قرآن کریم میں اکثر دیکھا ہوگا شاق اور یشاق، ومن شاق اللہ ورسولہ پڑھا ہے نا؟ اسی طرح من حاد اللہ ورسولہ، تو حاد یحاد، اسی حاق یحاق۔ پھر ایک اور ورڈ بہت یوز ہوا ہے حاج یحاج، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا اتحاجونی فی اللہ، بہت مشہور ہے یہ آیت۔ تو یہ جو لفظ جتنے میں نے بولے ہیں یہ سارے باب مفاعلہ سے مضاعف آ رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو مضاعف جی مفاعلہ سر سے آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اچھا اس کا جو مصدر بنے گا مفاعلہ، ادھر بھی اگین ادغام ہوگا محاققہ، لیکن ہم یوز کیا کریں گے؟ محاقہ، محاققہ کے بجائے محاقہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے۔ اچھا باب افعال میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی افعل یفعلو، تو افعل میں ادغام ہوگا کہ نہیں؟ احقق، کیسے ادغام پاسبل ہے؟ ہم پہلے مثل کو، زیر کو مثل اول کی حرکت پیچھے منتقل کریں گے فا کلمہ کو، تو یہ ہو جائے گا احق، احق، ٹھیک ہے؟ اور مضارع کیجئے گا یفعلو، تو مضارع کیا بنے گا؟ یحققو، یحقق ہاں، اور پھر ادغام کیسے پاسبل ہے کہ یحققو میں پہلے قاف کی یحق زیر پیچھے دے دوں، یس ماشاءاللہ بہت اچھے، یحق یہ ہے، احق یحق، اور مصدر افعال احقاق، ادھر ہے، ادھر امکان ہے ادغام کا، یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جو دونوں قاف ہیں ان میں فاصلہ آ گیا، بیچ میں الف آ گیا ہے نا، تو ادغام پاسبل نہیں ہے، ادھر ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ ادغام تب ہوتا ہے جب مثلین جو ہیں، یعنی جو ایک جیسے حرف ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ تو احق یحق احقاق، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قرآن کریم میں یوز ہوا ہے لیحق الحق ویبطل الباطل، تو یحق یہی والا لفظ ہے جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو احق یحق احقاق، یعنی کسی چیز کو حق ثابت کرنا، سچ ثابت کرنا، ادھر بھی ادغام ہو رہا ہے۔ اچھا باب تفعل میں ادغام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تفعل، سوچیں، اس میں بھی پہلے نہیں اس میں بھی ہوگا، پہلے یس بالکل، وہ چونکہ باب تفعل باب تفعیل جیسا ہے، اس میں عین کلمہ پہ آلریڈی شد ہے، تو ادغام نہیں ہوگا، تو ہم بولیں گے تفعل سے تحقق، یا تحقق، تحقق نارمل فعل کی طرح بغیر کسی چینج کے، ٹھیک ہے؟ تو تفعیل میں اور تفعل میں چینج نہیں آ رہا، چونکہ ان دونوں میں عین آلریڈی مشدد ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں باب تفاعل، تفاعل میں چینج ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ جیسے تفعل تفعیل جیسا ہے، تفاعل کس باب سے میچ کرتا ہے؟ باب فاعلہ، باب مفاعلہ سے جیسا ہے نا، یہ ان کا وزن ایک جیسا ہے، جی سر تو مفاعلہ میں ادغام ہوا ہے تو ادھر بھی ہوگا پھر، تو تفاعلہ میں جیسے تحاق، تحاقق، لیکن یوز ہوگا تحاق، یتحاق، یتفاعلو پہ، اور اس کے بعد جو مصدر ہے
وہ استعمال ہوگا تحاقن، یعنی تفاعلن ہے تو تحاققن سے تحاقن، تو ادھر بھی ادغام ہو رہا ہے باب تفاعل کے اندر بھی۔ پھر آ جائیں باب افتعال، انفعال اور استفعال۔ افتعل، انفعل، استفعل، تینوں میں عین لام ساتھ ساتھ آ رہا ہے تو تینوں میں ادغام ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں افتعال کو، تو باب افتعال کا ماضی ہے افتعل، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، چونکہ یہ والا مادہ اس باب سے نہیں آتا، ہم اس میں مثال لے لیتے ہیں شین دال دال کی، تو کیا لفظ بنتا ہے اشتدد، لیکن یوز کیا ہوگا اشتد، اشتد، جی۔ یس اشتد، اور مضارع یفتعل ہے یشتدد، لیکن یوز کیا ہوگا پہلا ساکن کر کے یشتد، اور مصدر جو ہے اس میں ادغام نہیں ہوگا چونکہ اس میں بیچ میں الف آ جاتا ہے، تو اشتد یشتد اشتداد، تو اشتد یوز ہوتا ہے نا کسی چیز کا شدید ہو جانا، اس کا بڑھ جانا، تو اشتد یشتد۔ اسی طرح انفعال میں بھی ہوگا ادغام، اور استفعال میں بھی ادغام ہوگا۔ جیسے استفعال کی میں مثال آپ کو یہاں پہ لکھوا دیتا ہوں، انفعال کی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ وہ افتعال جیسے یوز ہوتا ہے، سیم پیٹرن ہے، ویسے بول دیتا ہوں، جیسے انحل ینحل انحلال، یہ انفعال کی اگزامپل ہے، اس میں ہا لام لام ہے مادہ۔ استفعال میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں میم دال دال لیٹ سے، تو لفظ کیا بنے گا استفعل، استم ددا، کیا یوز ہونا چاہیے؟ استمد، یس، اب استمدہ یوز کریں گے۔ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ہم کیسے کرتے ہیں چینج؟ وہ جو استمددا تھا، ہم نے پہلا دال جو ہے اس کی حرکت پیچھے ساکن حرف کو دے دی، میم کو، تو استمدہ بن گیا۔ اور یستمددو، یستفعلو، ادھر بھی یہی ہوگا، یستمددو سے یستمد، ماشاء اللہ، زبردست۔ اور مصدر جو ہے وہ بغیر ادغام کے آئے گا چونکہ یہاں فاصلہ ہے عین و لام کلمہ میں، استمداد۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر؟ جی سر۔ چلیں الحمدللہ۔ تو یہ فعل مضاعف ہوتا ہے جس میں مادے میں کسی حرف کی تکرار ہو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تکرار عین اور لام کلمہ میں ہمیشہ ہوتی ہے، اور جہاں عین اور لام کلمہ سیم ہو، چونکہ عربی میں عام اصول ہے کہ اگر ایک ہی آواز مکرر آئے کسی لفظ میں تو ہم اس کو دو دفعہ الگ سے نہیں بولتے بلکہ اکٹھا کر کے بولتے ہیں، جسے ہم ادغام کہتے ہیں۔ ادغام کے لیے پہلا ساکن ہونا چاہیے اور دوسرا متحرک، اسے لکھنے میں بھی پھر ایک ہی دفعہ لکھا جاتا ہے اور اوپر تشدید کی علامت ڈالتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی فعل میں اگر مثال کے طور پہ پہلا متحرک ہے تو ہم ادغام کی خاطر اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے شدد سے شدہ کیا ہے۔ اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلا حرف جو ہے اس کی حرکت پیچھے اس سے پہلے اگر کوئی ساکن ہے اس کو منتقل کر کے پھر اس کے ذریعے ادغام کرتے ہیں، جیسے یش دودو ہے تو یش دودو میں ہم نے مثل اول کی حرکت ما قبل ساکن کو دی ہے اور ادغام ہوا ہے یش دودو سے یشدو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جنرلی ان دو طریقوں سے ہم ادغام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر دونوں حرف متحرک ہیں اور اس سے پچھلا حرف بھی متحرک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بس مثل اول کی حرکت گرا دیتے ہیں، اسے ساکن کرتے ہیں۔ لیکن اگر مثل اول متحرک اور اس سے پہلے والا ساکن ہے تو پھر مثل اول کی حرکت پیچھے والے ساکن کو منتقل کر کے ادغام کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے ثلاثی مجرد میں دیکھا ہے 3 ابواب سے یہ آتا ہے، یہ والا فعل مضاعف۔ ایک باب نصرہ سے آتا ہے جیسے شد یشد، باب ضرب سے آتا ہے جیسے حق یحق، اور باب سمع سے آتا ہے جیسے مس یمس۔ فعل امر جو ان کا ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2 آپشنز ہوتی ہیں، بغیر ادغام کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی نارمل فعل کی طرح، اور اگر ادغام کریں گے تو پھر فعل امر کا آخری حرف ساکن نہیں رہے گا، تو ہم امر اس طرح کریں گے جیسے شدہ، یشدو سے شدہ۔ جنرلی پھر لام کلمہ جو ہے امر کا اس میں ہم فتحہ بولتے ہیں۔ اور اور جو مزید فی کے ابواب ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ باب تفعیل اور تفعل کے علاوہ باقی تمام ابواب میں ادغام ہوتا ہے جب مضاعف استعمال ہوتا ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر نیکسٹ سیشن شروع کرتے ہیں، اس میں آگے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ سر بس یہ کوشچن ہے کہ جیسے ہم نے امر بنایا تھا ایک اور اسی سے پھر ہم نے آگے
حکا بنایا تھا, شروع والا الف جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں, یہ صرف امر میں کرنا ہے نا؟ ہاں جی جی, یہ تو امر میں ہی ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ وہ ہے نا کہ امر میں جو حمزہ ہے سٹارٹ میں, وہ اس فعل کا حصہ تو نہیں ہوتا نا. وہ حمزہ ہم نے لگایا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ امر کا پہلا ساکن تھا, تو مجبوراً لگاتے ہیں نا حمزہ ہمیشہ. تو جب آپ نے امر کا پہلا متحرک کر دیا تو اب حمزہ کی ضرورت رہی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ امر میں گرتا ہے وہ جی حمزہ. باقی کوئی حرف کہیں پہ گرائیں گے نہیں ادغام کرتے ہوئے, بس حرکت چینج یعنی حرکت ساکن ہو جائے گی یا پیچھے منتقل ہو جائے گی بس. جی سر ٹھیک. ٹھیک ہے جی. سمیہ آگے آپ کیجئے گا. یہ جو حقہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے یؤمنون, ٹھیک ہے؟ تو یؤمنون جو ہے اس کو آپ ایکسپلین کیجئے. سب سے پہلے اس کا آپ نے وزن بتانا ہے. جی سمیہ. جی سر. جی یؤمنون کے بارے میں بتائیے گا, اس کا وزن کیا ہے؟ یعنی جہاں آپ نے وزن بتانا ہوتا ہے آپ نے سمپلی جو مادے کے حروف ہیں ان کی جگہ فا عین لام پلیس کرنا ہے, باقی ایز اٹ از آپ نے پورا لفظ لکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ وزن آپ نے اس طرح سے بتانا ہے اس کا. مادے کے حرف آپ کو اس میں کون سے لگ رہے ہیں؟ سر میم, نون, میم اور نون, پھر اور سے تیسرا مادے کی نہیں سمجھ کیا نہیں آ رہی مجھے. نہیں سمجھ آ رہی؟ سر اس کو نہیں. اچھا, وزن کی سمجھ آ رہی ہے کچھ کچھ؟ چلیں 2 منٹ کے لیے ہم وزن کو بھی چھوڑ دیں. نیچے آئیں, یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو یہ دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ کون سا فعل ہے, ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو ہو رہا ہوگا نا. مضارع ہے. مضارع ہے. معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ نہیں پتہ چل رہا یہ بھی. مجہول. مجہول. چلیں اس بات کو بھی 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. صیغہ مجھے بتائیں یہ کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ واحد ہے کہ جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث؟ سر جمع. پورا بتائیں نا, جمع کا جیسے نہیں صیغہ جیسے مکمل جمع. بتاتے ہوتے ہیں نا, واحد, مذکر, غائب, تینوں باتیں اس میں بتائیں. جی جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب, یہ آپ نے ٹھیک بتایا بالکل. اچھا, جمع مذکر غائب ہے. اب دیکھیں آپ نے 2 چیزیں اس فعل کے بارے میں معلوم کر لی ہیں. آپ کو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے, یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے. اب اسی کی مدد سے ہم باقی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جمع مذکر غائب ہے, تو جمع مذکر غائب میں آخر میں کون سے حروف کا اضافہ ہوتا ہے؟ یا اگر آپ نے جیسے یہ دیکھا کہ مذکر غائب ہے, آپ نے پہچانا کیسے کہ جمع مذکر غائب ہے؟ کس چیز کو دیکھ سر کے آپ؟ واو نون. واو نون, بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے یہ واو نون میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ یہ تو ہم ویسے ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا, کہ واو نون تو بیسیکلی جمع مذکر غائب کے صیغے کی وجہ سے ایڈ ہوا ہے, اس کو اس فعل سے نکال دیں. تو پیچھے فعل کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ واو نون کے بغیر فعل بولیں. یؤمنو. یؤمنو. اب یہ اصل فعل ہمارے پاس بغیر اضافے کے فعل ہے یؤمنو. اب یؤمنو میں غور کریں کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے. کیا کیسے فرق کرتے کیسے ہیں معلوم اور مجہول کے اندر؟ سر اس میں شروع میں پیش آ جاتی ہے فعل کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اچھا چلیں یہ بات ابھی میرا خیال آپ کے ذہن میں نہیں ہے تازہ. آپ اس کو سمپلی اب یہ کر لیں, ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. یؤمنو ہے نا, یؤمنو کا مادہ اب دیکھیں دوبارہ. پہلے آپ نے میم نون بتایا تھا, اب دیکھیں یؤمنو کا مادہ کیا ہے. ٹوٹل اب چونکہ رہی 4 حرف کہیں ہیں تو ایک ہی حرف زائد ہو سکتا ہے نا. زائد حرف یؤمنو میں کون سا ہوگا؟ یا ہوگا, حمزہ زائد ہے, میم ہے, نون ہے. سر زائد اس میں یا ہوگا. یا ہے, چونکہ یا کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟
مضارع بنانے کے لیے. مضارع کی علامت کے طور پہ. تو یا کو ہم حرف مضارع یا علامت مضارع کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یا کو نکال دیں تو اب مادہ بتائیں جی. حمزہ میم نون. حمزہ میم نون. اب یہ آپ کو مادہ اس کا کلیئر ہو گیا. اب جب مادہ کلیئر ہو گیا تو اب آپ اس کا وزن بھی بتا سکتی ہیں. تو اب یؤمنون کا وزن مجھے بتائیے گا. حمزہ میم نون کی جگہ فاعل لام پلیس کریں اور پورا لفظ ایسے ہی بنائیں. فاعل لام کے ساتھ یہ لفظ بنائیں تو کیا بنتا ہے وزن؟ یفعلون. ماشاءاللہ, بہترین ہو گیا. اب دیکھیں چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. یفعلون. اچھا, اس میں وہی اب اضافہ اگر ہم نکال دیں نا تو چیزوں کو پہچاننا زیادہ آسان ہوتا ہے. یفعلون کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ واحد مذکر غائب, ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بنایا تھا. یفعلو. یفعلو جی سے آپ کو اس کا باب پتہ چل سکتا ہے. یفعلو کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے؟ سر یہ مزید فی ہے. مزید فی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا ماضی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یفعلو کا ماضی کیا ہوتا ہے ویسے؟ اب باب ہم نے جو پڑھے ہیں ان میں فعل. فعل. فعل تو 3 حرف کا ہوا, پھر تو 4 حرف تو نہ ہوئے نا. اچھا, آپ نے یہ جب بتایا کہ 4 حرف کا ہے تو کس بات کو دیکھ کے آپ نے کہا کہ 4 حرف ہیں اس میں؟ جی سر 3 حرف کا ہے کیونکہ اس کے زائد حروف نکال دیں تو 3 بچ جاتے ہیں. 3 حرف کا ہے. نہیں 3 کا نہیں ہے, 3 کا نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ہماری کئی دفعہ بات ہوئی تھی. میں نے اس چیز کو مطلب ملٹیپل اوکیزنس پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو بھی مضارع پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ مجہول نہیں ہے, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجہول ہو نا. اب مجہول ہے یا نہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ مجہول میں پہلی چیز تو ٹھیک ہے مضارع کی پہلے حرف پہ پیش ہوتی ہے اور اس کے سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں کہ آپ کو کسی فعل میں ملیں کہ ایک فعل مضارع ہے, سٹارٹ پیش سے ہو رہا ہے, سیکنڈ لاسٹ اس کا حرف جو ہے اس پہ زبر ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. اگر سیکنڈ لاسٹ پہ زبر نہیں ہے لیکن سٹارٹ ایک مضارع پیش سے ہو رہا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر وہ فعل مجہول نہیں ہے تو پھر سٹارٹ میں کب آتا ہے؟ جب مضارع 4 حرف کا ہو. جس بھی مضارع کے پہلے حرف پہ پیش ہوگی وہ ہمیشہ 4 حرف کا ہوگا. اب یؤمنو کو اگر ہم دیکھیں یا یفعلو کو دیکھیں تو یہ مجہول نہیں ہے. مجہول ہوتا اگر یؤمنو ہوتا, یؤمنو مجہول ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ فعل معلوم ہے, چونکہ یؤمنو نہیں یوز ہوا, یؤمنو ہوا. اور دوسری چیز یہ ہمیں یا کے پیش سے یہ بھی پتہ چل گئی ہے کہ یہ 4 حرف کا ہے چونکہ اس کے مضارع کے پہلے حرف پہ پیش استعمال ہوا ہے. تو اب یفعلو اس کا مضارع ہے تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کون بتائے گا جی؟ جی سر میں بتاؤں. جی مبشرہ. افعل ہوگا. افعل. یہ سمپل ہے اور یہ باب افعال ہے. ٹھیک ہے. تو افعل یفعل افعال ہم بولتے ہیں تو اس سے یہ آ رہا ہے. اور اس کا چلیں اب آپ سمیہ اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں ذرا. ہم یعنی یؤمنو کا بتائیں ماضی کیا ہوگا. باب تو آپ کو پتہ چل گیا نا, وزن پتہ چل گیا. افعل کے وزن پہ اس کا ماضی بنائیں یؤمنو کا. جی سر سوچ رہی ہوں میں سر اچھا بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہوں. آپ پچھلی کلاس میں تھی نا میرا خیال ہے. جی سر پچھلی میں تو تھی. نہیں تو پچھلی کلاس میں تو آپ بہتر بتا رہی تھیں. میں اس پہ حیران ہوں, مطلب اس میں تو آپ نے بہت بہتر بتائی تھی چیزیں. آج پتہ نہیں آپ کو کنفیوژن ہو گئی ہے کافی. اچھا سر یؤمنو سے بنانا ہے. جی جی یؤمنو کا ماضی تو میں پتہ چل گیا نا جی. افعل تو سمپل افعل کے وزن پہ حمزہ میم نون رکھیں تو کیا ماضی بنتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟
नहीं सर. اچھا نہیں وہ اور کوئی نہیں، مطلب میرا خیال ہے وہ آپ کوئی کسی پریشر میں ہیں اس وقت، اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو وہ افلا ہے سمپل امنا، بس امنا، اور وہ جو ہے اس کو تھوڑا ہم سموتھ کرنے کے لیے مد کریں گے تو آمنا ہو جائے گا. آمنا یؤمنو، اور مصدر اس کا ایمان سے اس کو بھی سموتھ کر دیتے ہیں ایمان. آمنا یؤمنو ایمان، یہ اس کا فعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ مضارع کا اور مصدر کا. تو آمنا یؤمنو ایمان، اور اسی سے جمع مذکر غائب ہے یؤمنون. چلیں مبشر آپ ہی اس کو پھر کیجئے، یہ والی جو آیت ہے نا، اب اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کیجئے گا ایک دفعہ، کیونکہ اس میں اب دو فعل تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. حقہ کا معنی تھا سچ ہو جانا یا واقع ہو جانا، پورا ہو جانا، ثابت ہو جانا کہہ لیں. اور یؤمنون کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں. باقی لفظ جو ہیں ان میں آسان ہے سارے اسم، تو کیجئے گا ٹرانسلیٹ. اچھا اس میں حقہ سے پہلے لقد استعمال ہوا ہے، تو قد اور لقد میں کیا فرق ہے پہلے تو یہ بتائیں. یہ دو الگ لفظ ہیں لقد اور قد. جی سر، لام اس میں تاکید کے لیے. ہاں لام تاکید کا قد پہ ایڈ ہوا ہے. اور قد خود کیا معنی دیتا ہے؟ یقیناً. یقیناً، یعنی یہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایک چیز ہو چکی ہے. کسی فعل پہ آتا تو یہ بتاتا ہے کہ وہ کام ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا معنی ہوگا جی؟ لقد حق القول. یقیناً حق ہو گئی بات قول. زبردست، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اللہ پر اکثر ہی ان میں سے اکثر پر، یقیناً ان میں سے اکثر پر یہ بات واضح ہو گئی. ہاں وہی ہے، سچ ہو گئی مطلب، یعنی ثابت ہو گئی. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں کہا تھا نا، وہ ان میں سے اکثر پہ سچ ثابت ہو گیا. وہ کیا ہے، وہ اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، فہم لا یؤمنون، یہ بات ہے. جی، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بات سچ ثابت ہو گئی ان میں سے اکثر کے بارے میں، یعنی وہ بات کہ جو میں تم میں سے جو نافرمان ہیں یا شیطان کے پیروکار ہیں ان انسانوں اور جنات سے جہنم بھر دوں گا، تو وہ بات جو ہے ان میں سے اکثر کے بارے میں سچ ثابت ہو گئی ہے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب یہ اسی جہنم کا ایندھن بنیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی یہاں تک کافی ہے. آج فعل مضاعف کو ہم نے ذرا ڈیٹیل سے کیا ڈسکس. باقی اس میں جو آیات ہیں وہ میں حسب معمول آپ سے شیئر کر دوں گا جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، تو وہ آپ اس کو خود پھر اٹیمپٹ کریں. لیکن اس کو ذرا اب ٹائم دیں، اب بالکل آخری کلاسز ہیں، اس کے بعد 3 کلاسز اور رہ گئی ہیں. تو مطلب اب جیسے ماشاءاللہ مبشرہ بتاتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، مطلب ان کی چیزیں بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں. لیکن باقی لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگ رہا ہے ابھی ٹائم دے نہیں پا رہے یا کیا وجہ ہے. بہرحال کوشش کریں اس کو ذرا یہ والا ہفتہ، اگلے 2-3 ہفتے ذرا زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر رہے گا ہی نہیں. اور آگے آپ لوگوں نے عربی پڑھنی نہیں ہے کسی بھی سیمسٹر میں، عربی کا یہ آخری ہے آپ کا سیمسٹر. تو جو یہاں کسر رہ گئی وہ آگے آپ کو پھر تنگ کرے گی، اور مطلب اس وقت پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ عربی پہ کام کریں، لیکن پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. تو اب چونکہ تازہ تازہ پڑھ رہے ہیں، چیزوں کی سمجھ ہے، تو ادھر ہی اس کی مشق کر کے پختہ کر لیں، ورنہ پھر آگے جا کے ظاہری باتیں بھول بھال جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہوگی. چلیں کوئی سوال ہے؟ مضاعف جو ہے اس میں کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بس 2 ایشو ہیں کہ کہاں ادغام ہوگا، کہاں خط ادغام ہوگا. تو ادغام کہاں کرنا ہے، کہاں اس کو ختم کر دینا، یہ 2 ہی چیزیں. اور اس میں بنیادی اصول کیا ہے کہ ادغام کہاں ہو. ہاں اس میں یہ ہے کہ دونوں حرف ایک ہی جنس کے ہوں، اور پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، دوسرا متحرک. ٹھیک ہے، اس میں نارملی ویسے تو اتنی پریشانی نہیں آتی. ماضی میں تو یہ ہوگا کہ جیسے ثلاثی مجرد کی اگر ہم بات کریں، یا پہلے اس کے اگر اوزان مجھے بتا دیں، ثلاثی مجرد میں کس کس وزن سے آتا ہے مضاعف؟ نصرہ سے اگر آئے گا تو مدہ یا مدو، اور حب یحبو، حب یحبو. ٹھیک ہے، یہ کون سا باب ہے؟ باب ضرب ہے. ٹھیک جی جی
ایک رہ گیا اور ایک جیسے یہ وزن ہے شمع، یہ شمع کا لفظ سنا ہے پہلے؟ چلے اس کو مثال ہم آسان کر دیتے ہیں، جیسے یہ مسا، یہ تو معلوم ہے نا، مسا یا مسو، یہ کون سا باب ہے؟ باب فتح، نہیں، فتح نہیں ہے۔ اب باب فتح آپ نے پڑھا ہوگا کہ باب فتح سے جتنے بھی افعال آتے ہیں اس کی خاصیات میں سے ایک یہ ہے نا کہ ان تمام افعال میں عین کلمہ یا لام کلمہ میں سے کوئی ایک حرف حروف حلقی میں سے ہو۔ باب فتح سے جتنے بھی فعل آتے ہیں، فتح میں ہا ہے نا، لام کلمہ حروف حلقی میں سے، سألا، ٹھیک ہے، اور جیسے حمزہ آ گیا سألا میں، منع عین آ گیا، تو اس میں حروف حلقی میں سے ہوتا ہے عین کلمہ یا لام کلمہ باب فتح۔ اس میں سین آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فتح نہیں ہے، کون سا باب ہو سکتا ہے؟ سمیع یسمع۔ تو مضاعف آپ کو مجرد میں ان تین ابواب میں ملتا ہے، نصرہ، ضربہ، سمی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں تو مدہ جو ہے اس میں ادغام ہوا، ادغام سے پہلے اصل صورت کیا بنتی ہے اس کی؟ مددہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں وہی اصول ہے نا کہ ایک ہی حرف، یعنی ہم جن حرف ہے وہ دو دفعہ آ رہا ہے، تو پہلی دفعہ ہم نے بیسیکلی یہاں ادغام کے لیے کیا کیا کہ اس حرکت کو گرا کے سکون کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم مضارع میں دیکھیں تو اس کا اصل وزن تھا یم، یم دو دو، یم سرو پہ، دونوں جگہ اصول مختلف ہے تھوڑا کہ ماضی میں حرکت گرا کے ادغام کیا، مضارع میں کیسے ادغام کیا، مثل اول ہے اس کی حرکت پچھلے ساکن کو دی، تو دونوں جگہ تھوڑا سا پروسیس مختلف ہے لیکن اینڈ ریزلٹ دونوں کے ایک ہے، دونوں جگہ ادغام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ چینج رہا ہے۔ تو حبا میں بھی حبابہ سے ہے، یحبو دیکھیں تو یحببو سے ہے، مسا جو ہے یہ مسیسہ سے ہے، تو اسی وجہ سے چونکہ وہ جو سمیع میں عین کلمے سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ سمیع سے آ رہا ہے، وہ جو کسرہ ہے وہ ختم ہو گئی نا ساکن ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے مسا مدہ حبا میں ایک جیسے لگے، اس کی وجہ وہی ہے کہ عین کلمہ سب میں ساکن، اور یمسو جو ہے وہ وہی یمسسو سے، تو ان میں اصول سب میں ایک ہی ہے۔ تو یعنی جہاں مثلین جو ہیں وہ متحرک ہوں گے وہاں مثل اول کی حرکت گرا دیں گے، اس کو ساکن کر کے ادغام کریں گے، اور جہاں مثلین متحرک ہیں لیکن ما قبل ان کا ساکن ہے، مثل اول کی حرکت اس کو دیں گے ساکن۔ جن صیغوں میں معلوم میں ادغام ہو رہا ہے مجہول میں بھی ہوگا، اور جن صیغوں میں جی معلوم میں ادغام نہیں ہے مجہول میں بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ماضی میں اگر ہم دیکھیں حقہ کو، مجہول اس کا حقہ، اب نیچے اگر اسی طرح ہم دیکھیں تو تسنیہ کا کیا ہوگا؟ حقہ، پھر جمع مذکر غائب میں حقو، اسی طرح حقہ سے حقت، ٹھیک ہے، اور حقتا سے حقتا، لیکن اب آگے آپ دیکھیں کہ ادغام نہیں ہوگا کہیں پہ بھی، حققنا کی بجائے کیا بولیں گے؟ فعلنا کے وزن پہ حققنا جو ہے یہ مجہول کیا ہوگا اس کا؟ ہاں حققنا۔ آگے بھی اگلے صیغوں میں بھی آپ دیکھیں کہیں پہ بھی ادغام نہیں ہوگا، چاہے مجہول ہے چاہے معلوم، جیسے حققتا ہے تو حققتا، حققتما، تو معلوم اور مجہول ہونے سے ان کی اصل صورت پہ نہیں فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے۔ وہ ادغام جہاں مجہول میں ہے وہیں معلوم میں، اسی طرح جہاں نہیں ہے ادغام تو دونوں میں نہیں ہے۔ جو امر کے اپنے صیغے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ 5 ہی ہوتے ہیں جو امر حاضر کے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو پہلا صیغہ ہے اس میں دونوں آپشن ہوتی ہیں آپ کے پاس، چاہیں تو ادغام کریں چاہیں تو نہ کریں، جیسے یحقو ہے تو اس سے حقہ بھی امر ہو سکتا ہے، احقق بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے جو صیغے ہیں ان میں نون نسوہ میں ادغام نہیں ہوگا، باقی میں ہوگا، جیسے تسنیہ میں حقہ، پھر جمع مذکر حقو، واحد مؤنث حقی، پھر تسنیہ حقہ، اور نون نسوہ میں کیونکہ وہی آپ متحرک ضمیر متصل کر رہے ہیں ساتھ، لام کلمہ ساکن ہوگا، ادغام نہیں ہوگا، نون نسوہ کے کسی بھی صیغے میں، مضارع میں، امر میں ادغام نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو احققنا۔ اسی طرح اگر ہم اس کو باب کسی بھی اور باب سے دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ رد یا ردو ہے، یا ردو سے کیا بنے گا امر؟ ہاں رد
ہو سکتا ہے. اور اگر ہم فکے ادغام کریں تو پھر عنصر پہ آئے گا نا, اردد. اردو. آگے اگر ہم کریں تسمیہ کیا ہوگا, وہ پھر ادغام کے ساتھ ہی آنا, ردا. جمع مذکر ردو. ردو, ٹھیک ہے. اور واحد جو آئے گا مؤنث میں ردی. ردی, پھر ردا. اور جمع مؤنث حاضر اردودنا. ارددنا, ٹھیک ہے. اسی طرح باب سمیہ سے اگر دیکھیں مثال کے طور پہ وہ جو یمسو ہے, یمسو سے امر کیا ہوگا, ہاں مسا. اور اگر ادغام نہیں کرتے تو اسمع. اسمع ہوتا ہے نا, جیسے امسس, مسا یا امسس. پھر آگے جو تسنیہ یا جمع مذکر کے صیغے ہیں ان میں ادغام ہوگا مسا, مسو, مسی, مسا اور ام سسنا. اچھا, اس میں ہم دیکھیں اگر تو مسا جو ہے, مسا, مسا, مسو, ان سب صیغوں میں یہ آپ کو ایک صیغے سے کنفیوز کر سکتا ہے, کیونکہ یہی لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوگا. جیسے یہاں مسا امر ہے, مسا اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, ماضی ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایک ہی صورت اس کے استعمالات زیادہ ہوتے. تو اب جیسے اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس کہ اگر باب سمیہ سے جو مضاعف آ رہا ہے اس کے امر میں جو یہ صیغے ہیں واحد مذکر, تسنیہ مذکر اور جمع مذکر کا, یہ امر کے 3 صیغے ماضی کے 3 صیغے کے ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہیں, بالکل اس جیسے ہیں. تو اب مسا ماضی بھی ہو سکتا ہے, اس نے چھوا. مسا امر بھی ہو سکتا ہے, تم چھو. مسا تسنیہ والا الف جو ہے یہ بھی ماضی بھی ہو سکتا ہے, ان دونوں نے چھوا. اور یہ تسنیہ امر بھی ہو سکتا ہے کہ تم دونوں چھو. اسی طرح مسو یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے چھوا. امر بھی ہو سکتا ہے تم لوگ چھو. ان 3 صیغوں میں آپ کو سیاق سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, صورت ایک جیسی ہے.